اسلامی ریاست میں کوئی شخص یا گروہ امیر کی بیعت نہ کرے تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر تو آپ کی مراد طلحہ، زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر جو فیصلے فرما دیے تھے نا، ان سے نہیں ہلا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً سیاسی فیصلہ اپنی وفات سے چند دن پہلے فرمایا تھا۔ انصار کو بلا کے کہا تھا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ عہدوں کے معاملے میں تمہارے علاوہ دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے تو کیا کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل عہدے نہیں لینے، حتی تلقانی علی الحوض، صبر کرنا، میرا وعدہ ہے کہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ ملنے کا وعدہ، اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے وعدے کی بھی حیثیت، عہدے کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لے کے عہدے جا کے کہتے تھے، نہیں لیتے، کہتے تھے حضرت نے فرمایا تھا حوض کوثر پہ ملیں گے، ہم نہیں لیتے۔ سمجھنا چاہیے کہ حق اور سچ یہ مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ جس چیز کو سچائی کہتے ہیں نا، یہ دروازہ، ٹیبل، پنکھا، اسپیکر اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ حق اور سچ اور سچائی، اس کی نسبت جب عام آدمیوں کی طرف ہو تو عام آدمی کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ سچ کہتے ہیں وہ حکایت جو مطابق واقعہ ہو۔ آپ سے حکایت، کہانی، بات کر رہے ہیں کہ اس وقت 1:32 ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا اور حکایت کو امر واقعہ کے مطابق پایا تو آپ نے کہا یہ سچ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ 1:45 ہو رہے ہیں، دیکھا تو 32 ہو رہے تھے، تو امر واقعہ کے خلاف ہے، لہذا یہ جھوٹ قرار پایا۔ سچ اور جھوٹ دونوں کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے، وگرنہ کائنات میں کوئی چیز بھی سچ نہیں ہوتی۔ وہ تو جس سے نسبت ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی جب بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ لازم الصدق ہے، وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم سچائی اور جھوٹ کے تابع ہیں، اور سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کہہ دے کافر ہے، کافر ہے، نبی کہہ دے جہنم میں جائے گا، جائے گا، نبی کہہ دے جنتی ہے، جنتی ہے، نبی کہہ دے زندہ ہے، زندہ ہے، نبی کہہ دے مردہ ہے، مر گیا، ختم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس پیمانے پہ نہیں ہوتی جس پیمانے پہ ہماری اور آپ کی باتیں ہیں۔ ہماری بات میں احتمال ہے سچ کا بھی اور احتمال ہے جھوٹ کا بھی۔ نبی جو کہتا ہے سو سچ ہے، سچ نبی کے تابع ہے، نبی سچ کے تابع نہیں۔ یہی تصدیق ہے اور یہی ایمان ہے۔ نبی کہتا ہے میں راتوں رات گیا تھا، ہوا آیا، یہ کہتے ہیں ایسے ہوا، یہ کفر ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے اللہ نے سچائی کو تابع کیا ہے نبی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی۔ مثلا یہ فرمایا کہ وہ بکر سے اچھے ہیں، عمر ایسے اچھے ہیں۔ ترمذی میں آیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا تو آپ نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کا پتلا ہے میرا عثمان۔ اور پھر فرمایا رحم اللہ علی، خدا کی رحمت ہو علی پہ، اللہم ادرک الحق کا حیث دار، اللہ حق کو علی کے نیچے کر دے، جدھر علی جائے سچائی ادھر ہی چلی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ حق پہ ہیں، فرمایا حق کو علی کے تابع کر۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین تھے، اسی لیے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ اتفاقاً حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ٹکراؤ ہو گیا. جب پلٹی تھی مدینہ منورہ تو روتی تھی، دوپٹہ تر ہو جاتا تھا اور کہتی تھی 10 بیٹے میں نے جنے ہوتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بیٹے مجھ سے ہوئے ہوتے تو عائشہ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا دکھ اور غم اس کا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں گئی کیوں. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ریاست میں کوئی شخص یا گروہ امیر کی بیعت نہ کرے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں شریعت اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے صاف ستھرا سا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جس نے بھی مخالفت کی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے اور ان کے مخالفین مخالفت کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوئے، کیونکہ اجتہاد انہوں نے بھی کیا اور اجتہاد امیر المومنین نے بھی کیا. سیدھی سی بات، حضرت کا اجتہاد زیادہ قوی تھا، زیادہ صحیح تھا. اور اگر عام کسی گروہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو پھر امام وقت کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیعت نہیں کی گئی تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے قتل کروا دیا جائے؟ کیا اس سے درگزر کیا جا سکتا ہے؟ کیا سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں کی تو نہ صحیح؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ ہی تھے، سعد تو تھے، سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، شام چلے گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ ایک سعد کی بیعت نہ کرنے سے کیا اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا، جانے دو بس، ٹھیک ہے چلے گئے. نہیں کی بیعت کہاں سے؟ یہ اس کی سیاست پر مبنی ہے. اس دور کی لڑائی ضروری ہے، سرکوبی ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ حکومت اور خلافت کا رعب برقرار رکھا جائے، وہ کریں، ان کی مرضی ہے.